مخلوق تعلیم ایک عذاب ہے. ایک مومن کے لیے بے شرمی کی انتہا ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے کہ اس کی جوان بیٹی، اس کی جوان بہن سج دھج کر جا رہی ہے بے پردہ، اور وہ خوش ہو رہا ہے میری بچی پڑھنے جا رہی ہے، میری بچی فلاں ڈگری لے رہی ہے، چاہے اس کا دین جا رہا ہو چاہے اس کا اخلاق جا رہا ہو. آپ اکا دکا مثالیں پیش کر سکتے ہیں، فلاں کی لڑکی ہے، فلاں کا لڑکا ہے، وہ دیکھیے ایسے وہ لیکن بگڑا نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو لاکھوں اور ہزاروں مثالیں موجود ہیں اس سے ہم چشم پوشی کیوں کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں ایک ہی مثال دیکھتے ہیں؟ دنیا میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے زیادہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدری یا معاذ حق اللہ علی عبادہ وحق العباد علی اللہ؟ قال اللہ ورسولہ عالم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق العباد علی اللہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا یشرک بہ شیئا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیز نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث سنائی. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا. کنت ردف النبی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ اور کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ میں نے عام صحابہ کرام کا معمول تھا، ہر بات کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دیتے تھے، تفویض کر دیتے تھے. تو کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ تنہا اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کو اپنا معبود تسلیم کریں، اس کے آگے سجدہ کریں، اس کو اپنا خالق اور مالک مانیں، رازق مانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں. یہ بندوں کی پہلی ذمہ داری ہے. اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے مر جائے تو اللہ پھر اس کو جہنم میں عذاب نہ دے، اس کو جنت میں داخل کرے. یہ بندوں کا اللہ پر حق ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، انسان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے. اگر اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اپنے مقصد وجود سے وہ آگاہ نہیں ہے، تو پھر چاہے اس نے ڈگریوں کے انبار اکٹھا کر لیے ہوں، کتابیں لکھ کر اس نے لائبریری بھر دی ہو، اس کے نظریات، اس کی تھیوریز پر نئی نئی ایجادات بنائی جا رہی ہوں، نئی نئی چیزیں بنائی جا رہی ہوں، یہ سب رائے گاہ ہیں، عبث ہے. جو بنیادی کام تھا وہ اس نے نہیں کیا. اللہ کی معرفت، اللہ پر ایمان لانا، اگر وہ اس میں ناکام ہے تو پھر دیگر چیزوں کا اعتبار نہیں. یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اسلام کے علاوہ جتنے ادیان اور مذاہب ہیں
ان سب میں بلا استثناء یا تو کھلے طور پر یعنی ان کے گرنتھوں ان کی کتابوں میں لکھا ہے، یا پریکٹیکل ان کا یہی ہے کہ ان کے ہاں کرم کو اہمیت دی جاتی ہے، عقیدے کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ عمل ہونا چاہیے، باقی اس کا عقیدہ کیا ہے، خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، آخرت کو مانتا ہی نہیں مانتا، اس سے بحث نہیں۔ لیکن اسلام نے کہا نہیں، عقیدہ پہلے ہے، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا پہلے ہے، اس کے بعد عمل قبول ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے سننے والے، کیا تجھے چھا جانے والے عذاب کی اطلاع پہنچی، قیامت کی اطلاع پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن چہرے سہمے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہوپلیس ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، لیکن ان انسانوں نے، ان چہروں نے بڑا کام کیا، عمل کیا ہوگا۔ عاملۃ، اور عاملۃ نہیں، ناصبۃ، تھکایا ہوگا اپنے آپ کو، کھٹایا ہوگا، پریشان کیا ہوگا، گھٹنوں پر بیٹھ کر کئی کئی کلومیٹر چلے ہوں گے، کروٹیں بدل بدل کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوں گے، بڑی محنتیں کی ہوں گی، پیڑوں پر الٹے لٹکے ہوں گے، شمشان میں جا کر کے گراک کھائی ہوگی، مگر کیا ہوگا انجام ان کا؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ ہر گناہ سے توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کے قبول ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر توبہ کی بھی قبول نہیں ہے۔ ایمان بنیادی ضرورت ہے، ورنہ ایمان کے بغیر انسان جو بھی دنیا میں کام کرے، یتیم خانے بنوا دے، ودھوا آشرم بنوا دے، ہاسپٹل کھڑے کرا دے، پل بنوا دے، شادیاں کرا دے بچیوں کی، یتیموں کو پالے، یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ وہ جو بھی دنیا کی ایکٹیویٹیز لے کر آئیں گے، ہم ان سب کے پاس آئیں گے، ان کو دھول بنا کر اڑا دیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہو۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، فلاں آدمی، عہد جاہلیت میں ایک آدمی تھا، اس کو جب معلوم ہوتا تھا کہ کوئی باپ اپنی بچی کو زندہ گاڑنا چاہتا ہے تو اس کے پاس جاتا تھا، کہتا تھا بچی مجھے دے دو، میں پالوں گا اسے۔ اور بچی جب جوان ہو جاتی تھی تو باپ چاہتا تو واپس لے جاتا اپنی بچی کو، اور چاہتا تو یہی شادی کرا دیتے۔ بڑا اچھا کام تھا اس کا، بڑے کام، اس طرح اس نے بہت ساری بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ تو اماں جان پوچھتی ہیں کیا اس کا یہ نیک کام اس کے فائدہ دے گا اس کو آخرت میں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے رب کریم میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت کے دن تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آخرت پر ایمان نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں تھا، ساری ایکٹیویٹیز، یہاں دنیا میں شہرت ملے گی، چرچا ہوگا، نام و نمود ہوگا، عزت ملے گی، لیکن اس دنیا تک رہ جائے گی۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قبول پاتا ہے جو ایمان کے ساتھ جائے، بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کے لیے، ایمان والے کے لیے اس کا ایمان زندگی ہے، بلکہ زندگی سے بڑھ کر ہے۔ کیا وہ شخص اومن کانا میتن، جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو ایمان کی توفیق دی، زندگی دی اس کو، فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے ایمان کا نور بنا دیا، یمشی بہ فی الناس، اب وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس کے ساتھ ایمان کا نور ہوتا ہے۔ زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے پر جب اس کا سامنے آتا ہے فوراً اس کا ایمان بتا دیتا ہے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو یہ شخص کمم مثلہ فی الظلمات، کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے، قبر کی تاریکیوں میں پڑا ہے، لیس بخارج منہا، وہ چاہ کر بھی ان سے نہیں نکل پاتا۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے کاموں کو خوشنما بنا دیا گیا، لیکن وہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر ان کے کاموں کی حیثیت ہے، ہماری نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اے مخاطبو کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ نقصان میں رہے کاموں کے اعتبار سے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں، ساری جافشانیاں، ساری محنتیں، ساری کد و کاوشیں، ساری تگ و دو، ساری دوڑ بھاگ، ساری چلت پھرت، سب کی سب گم ہو گئی دنیا کی زندگی کے اندر۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اللہ کے بندے وہ سمجھتے تھے ہم اچھا کر رہے ہیں، ان کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ تم اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے بھائی۔ اولئک الذین کذبوا بآیات اللہ بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ان کے سارے عمل حبط ہو گئے، اکارت ہو گئے، بے فضول چلے گئے، ان کا کوئی اجر نہیں ہے،
حبطت اعمالہم، اور قیامت کے روز ہم ان کا کوئی وزن نہیں اٹھائیں گے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، ان کے عمل کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں، ایمان ایک مومن کے لیے اس کی جان سے عزیز ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو لبیک کہو کہ میں حاضر ہوں جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تمہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ لما یحییکم، یہ ایمان تمہاری زندگی ہے۔ یہ ایمان سے خالی اگر تم ہو گئے تو وہ موت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس زندگی کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایمان والے کے لیے سب سے بڑی قیمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی ثروت ہے۔ اگر کوئی ایمان والا اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائے، دنیا کے کچھ مفاد کے لیے ایمان کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو کہہ دے کہ میں نہیں مانوں گا اس کو، میں تو اس طرف جاؤں گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو سن لو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا، اپنے دین کو چھوڑے گا تو دفع ہو جائے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ خود ایسے بندوں کو اٹھائے گا، کہیں اور سے اٹھائے گا، جو اللہ کو چاہیں گے، ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوگی اور اللہ ان کو چاہے گا۔ وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور پرایوں کے لیے، غیروں کے لیے، دشمنان دین کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راستے میں جہاد کریں گے، کوششیں کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر کسی کو اپنا دین چھوڑنا چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سب سے بڑا صدمہ تھا صحابہ کرام کے لیے، پورا وجود ہل گیا تھا ان کا۔ غزوہ احد میں یہ خبر اڑ گئی تھی کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے، تو بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے ہتھیار ڈال دیے کہ اب کیا جینے فائدہ، یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ تو قرآن کی آیت اتری وما محمد الا رسول، محمد کی حیثیت صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، افئن مات، اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا مار دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم دین چھوڑ دو گے، تم پیچھے پھر جاؤ گے، تم پھر مشرک بن جاؤ گے کہ اب جینے سے کیا فائدہ، اب اللہ کے لیے کوشش کرنے سے کیا فائدہ، اب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے کیا فائدہ، اب تو کوئی رہا نہیں کاز۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ ہے جو آیت ہے اہم۔ اور جو دین سے پھر جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ دفع ہو، تاریکیوں میں پھٹک چاہے بھٹکے، غلاظت میں جینا چاہے جیے، نالی کے کیڑے کی طرح گندے پانی میں رہنا چاہے رہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ تو سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ کے، اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو من ينقلب علی عقبیہ فلا یضر اللہ شیئا، تو جو اپنے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اللہ شکر گزار، جو اس نعمت کی قدر کریں کہ دین ایک نعمت ہے، اس کی شکر گزاری کریں تو ایسے شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دیکھو جو دشمنان دین ہیں وہ تمہارے پیچھے پڑے رہیں گے کہ کسی طرح تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، وہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو متاثر ہو کر، مرعوب ہو کر، ہار کر، دنیا کے لالچ میں مرتد ہو جائے گا اور مر جائے گا کفر کی حالت میں، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کے دنیا میں سارے اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنم میں رہنے والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوست اور ساتھی، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان والے کے لیے ایمان کے بغیر جینا بالکل اس کو مر جانے سے بہتر، مر جانے جیسا ہے۔ یقیناً مصیبت میں، پریشانی کے عالم میں، مجبوری میں جب زبردستی کی جا رہی ہو تو مومن کو اجازت دی گئی ہے کہ کلمہ کفر زبان سے بول، دل میں نہ، دل میں ایمان رہنا چاہیے، لیکن یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے، یہ جفا کشی نہیں ہے، یہ اللہ کے اولو العزم بندوں کا شعار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمان نہیں چھوڑیں گے چاہے جو ہو جائے، جان دے دیں گے ہم، یہ ایمان والوں کا رویہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، اب اگر بعض ایمان والے بندوں اور بندیوں کے اوپر کسی فرد کی محبت، کسی شخص کی محبت اس حد تک غالب ہو جائے
کہ وہ کفر کو گلے لگانے پر تیار ہو. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسلمان لڑکے ہوتے ہیں غیر مسلم لڑکیوں سے ان کے عشق اور معاشقے، اور معاشقہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں، اس پہ دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدکاری ہے، یہ زنا ہے، یہ دیوسی ہے، بے غیرتی ہے، بے حمیتی ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم لڑکی کے چکر میں اپنے ایمان کو چھوڑ دے، اسی طرح کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے عشق میں محبت میں گرفتار ہو کر اپنے ایمان کو چھوڑ دے، تو اللہ کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے اپنے لیے خسارہ ہے، یہ اپنے لیے نقصان ہے. آج ہمارے ملک میں جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ باقاعدہ اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ اے غیر مسلم نوجوانوں، تم مسلمان لڑکیوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنساؤ اور ان کو واپس گھر واپسی کراؤ، ان کو دوبارہ ہندو بناؤ، دوبارہ غیر مسلم بناؤ. ظاہر سی بات ہے ایک جذباتی نعرہ ہے، اس کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہے، اور یہ حقیقت کی دنیا سے کوسوں دور ہے. اب وہ مسلمان لڑکیوں کو کیوں بھی آئیں گے بھائی؟ ان کے ہاں اپنی لڑکیاں نہیں ہیں؟ کیا ایسا فرق ہے کہ مسلمانوں کے ہاں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور غیر مسلموں کے ہاں لڑکیاں کم ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں بھی لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور ریشو جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس میں عورتوں کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہوتی ہے، ان کے جینے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں مردوں کے مقابلے میں. تو جیسے یہاں عورتیں زیادہ، یہاں لڑکیاں زیادہ، تو یہ کہنا کہ وہ ان کے ہاں لڑکیاں نہیں ہیں، وہ تو اپنے ان کی لڑکیاں کہاں جائیں گے پھر دوسری بات، ان کے ہاں ذات پات کا جو سسٹم ہے اس کی جڑیں بہت گہرائی میں گھسی ہوئی ہیں. وہ تو اپنے مذہب کے اندر بھی اپنی ذات سے باہر شادی کرنے والے کو قبول نہیں کرتے، چاہے جائے کہ کسی مسلمان بھاگی ہوئی لڑکی کو لے کر کے اپنے ہاں قبول کر لیں، ایڈجسٹ کر لیں، اس کو اپنی پتر ودھو بنا لیں، اس کی عزت اور اکرام کریں، ایسا ہو نہیں سکتا. اور تیسری بات، ان کے ہاں وراثت کا سسٹم نہیں ہے، میراث کا سسٹم نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد جس طرح بیٹوں کو حق ملتا ہے بیٹی کو بھی حق ملتا ہے. ان کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے. اس لیے ان کے ہاں کیا ہے، جب لڑکی ودا ہو کر جاتی ہے تو خوب سارا مال و اسباب دیتے ہیں جہیز کے نام پر، تلک کے نام پر. یقیناً ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ برائی ہے، لیکن برائی کے طور پر ہے، دین کے طور پر نہیں ہے. جو لوگ اس کو کرتے ہیں یقیناً وہ نالائق ہیں، یقیناً وہ قابل ملامت ہیں، یقیناً وہ کچے مسلمان ہیں، یقیناً وہ گناہ گار ہیں، لیکن وہ کوئی نہیں کہتا یہ شریعت کا حکم ہے. مجبوری میں کرتے ہیں، دنیا کا حوالہ دے کر کرتے ہیں. تو ان کے ہاں جو جہیز پرتھا ہے وہ بہت مضبوط ہے. اب جو مسلمان لڑکی جائے گی، ظاہر سی بات ہے اپنے ساتھ کیا لے جائے گی؟ تو یہ تو کہنا بیکار کی بات ہے کہ لاکھوں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے، علماء کیا کر رہے ہیں، اس کا حال ہونا چاہیے، یہ پوچھنا چاہیے. یقیناً آج جیسے مسلمانوں کی کمزوری کا دور ہے اور کفر ایگریشن پر آمادہ ہے، جارحیت پر آمادہ ہے، اکسانے پر آمادہ ہے، تو یقیناً اس میں کچھ بڑھاوا ہوا ہے، کچھ تعداد بڑھی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ لاکھوں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لاکھوں لڑکیاں چلی گئی ہیں. یہ نمک مرچ لگانے والی بات ہے اور مسلمانوں کو سہمانے اور ڈرانے والی بات ہے. اور یہ ڈرانے، اور پھر مسلمان کب تعداد پہ جینے لگے؟ کب سے؟ مسلمان تو اللہ کے بھروسے جیتے ہیں. اگر ایک ہی مسلمان ہے تو اللہ پر بھروسہ کرے گا. کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. تو پہلی بات تو یہ افسانہ ہے، حقیقت کم ہے. یقیناً ایسے واقعات بڑے ہیں، ان کا تناسب بڑا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت ہو. لیکن بہرحال اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہمیں بطور مسلمان اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف بنایا ہے کہ جس طرح ہم اپنے دین اور ایمان کی فکر کرتے ہیں اسی طرح اپنے بچوں اور بچیوں کے دین اور ایمان کی فکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، اور جس پر تعینات ہیں بہت سخت فرشتے جو اوپر سے بھی سخت ہیں اندر سے بھی سخت ہیں. اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں، وہ کسی پر ترس نہیں کھاتے، وہ کسی سے رشوت نہیں لیتے، وہ کسی کے ساتھ مداہنت اور نرمی نہیں برتتے. تو اے ایمان والو اس آگ سے بچاؤ. فرشتوں کو کہیں بھی ڈراونا نہیں کہا گیا اس آیت کے علاوہ قرآن میں. یہاں پر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مراد ہیں والدین، مخاطب ہیں والدین.
تو والدین اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی بے رحم جلاد کے حوالے نہیں کرتے، کبھی کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتے۔ تو اگر تمہیں اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے تو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچاؤ جہاں پر سخت فرشتے تعینات ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار سن لو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور جو لوگ اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں، اس کی سرپرستی میں آتے ہیں، ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ الرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وولدہ، اور عورت اپنے گھر کے اپنے شوہر کے گھر کے سامان کی ذمہ دار ہے، اپنی اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ دیکھیے راعی جو اس میں استعمال ہوا ہے، راعی کے اصل معنی ہوتے ہیں چرواہا، رعا یا رعا معنی چرانا، تو راعی چرواہا، اور رعیت ان بکریوں یا ان جانوروں اور مویشیوں کو کہتے ہیں جن کو چرواہا چراتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی بلیغ تعبیر ہے۔ گھر کے ذمہ دار کو کہا کہ تم چرواہے ہو۔ چرواہا اپنے جانوروں کا خیال رکھتا ہے، کتے اس پر حملہ نہ کر دیں، بکریوں کو بھیڑیے آ کر حملہ نہ کر دیں، کوئی سانپ ان کو ڈس نہ لے، کسی پہاڑی سے وہ نیچے گر نہ جائے، کوئی بکری نگاہوں سے اوجھل ہو کر بھٹک نہ جائے، ان سب چیزوں کا خیال کرتا ہے۔ اور چرواہا اپنے جانوروں کے کام بھی آتا ہے، انہیں برسات سے بچاتا ہے، سخت گرمی سے بچاتا ہے، ٹھنڈ سے بچاتا ہے، اور جہاں پر سختی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بقدر ضرورت سختی بھی کرتا ہے، لیکن محبت کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر کے وہ کتنا برداشت کر پائے گی بکری، ان کو ساتھ مار پیٹ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح رعیت فرمایا گیا کہ جس طرح بکریوں کی حفاظت ایک چرواہا کرتا ہے، ایسے ہی ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، اور جو اس کی ماتحتی میں بچے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے بچوں کی، ہماری نئی نسل کی ضرورتیں کچھ دنیاوی ہوتی ہیں۔ ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسی غذا کھائیں، وہ کیسے کپڑے پہنیں، وہ کیسی گاڑی پر چلیں، وہ کس اسکول میں پڑھیں، وہ بقرعید اور عید پر کیا پہنیں، یہ سب مادی ضروریات ہیں۔ ان کو پورا کرنا بھی مسلمانوں کی، مردوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ کام مسلمان غیر مسلمان سب کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھی اپنے بچوں کی مادی ضروریات پوری کرتے ہیں، بلکہ غیر مسلم چھوڑیے، جانور بھی مادی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ بکری بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بکری بھی اپنے بچوں کو کتے سے بچاتی ہے، مرغی بھی اپنے چوزوں کو چیل سے بچاتی ہے۔ تو اس میں اگر مسلمانوں نے کچھ کام کیا تو کوئی امتیاز کی بات نہیں۔ البتہ اہل اسلام کی ایک ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے بچوں کی روحانی ضروریات بھی پوری کریں، دینی ضروریات بھی پوری کریں، اخروی ضروریات بھی پوری کریں، تاکہ جب مرنے کے بعد ہم آخرت میں اپنے بچوں کا سامنا کریں تو بچے ہمیں دیکھ کر خوش ہوں کہ ابا جان نے ہمیں دین کی طرف لگا کر ہمیں آخرت میں کامیاب بنایا، اور والدین بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوں کہ ان کی وجہ سے میری مغفرت بھی ہوگی، میرے درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں پر خاص توجہ دیں۔ اس میں پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، ایسے اسکولوں میں ان کا داخلہ کرائیں جہاں کم از کم 7ویں کلاس تک عصری مضامین کے ساتھ ساتھ دینی مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی اسکول دور ہے تو دور بھیجیں اپنے بچوں کو، ان کے لیے سواری کا نظم کریں، ان کو خود چھوڑ کر آئیں۔ اب دین کے لیے ہمیں فکر مندی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ایسا اسکول دور ہے تو ہم نہیں بھیج رہے، اور اگر ایسا اسکول آس پاس کوئی نہیں ہے اور بچوں کو تعلیم دلانا بھی ضروری ہے، بچیوں کو تعلیم دلانا ضروری ہے، تو گھر پر ان کی دینی تعلیم کا نظم کریں، خاندان کے بچوں کو جمع کر ٹیوشن لگائیں، ان کا مسجد میں، محلے کی مسجد میں امام صاحب ہو تو ان سے رابطہ کریں، ان کی دینی تعلیم کا نظم کریں، اور دینی تعلیم میں ان کا عقیدہ مضبوط ہو، ان کا ایمان مضبوط ہو، انہیں بتایا جائے شرک کیا ہے اور اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی ہے شرک، ان کو بتایا جائے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی آباد ہیں اس ملک میں وہ ہمارے انسانی بھائی تو ہیں، لیکن ہمیں دینی لحاظ سے ان سے دور رہنا ہے، ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان کے اندر جو برائیاں ہیں ہماری شریعت میں جن سے روکا گیا ہے، ان سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا۔ تو بنیادی ضرورت ہے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا نظم کریں، اور پھر دوسری بنیادی ذمہ داری ہے والدین کی کہ 7ویں کلاس کے بعد سے اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں تعلیم دلائیں، ایسی درسگاہوں میں تعلیم دلائیں جہاں لڑکوں کی کلاسیں الگ ہوتی ہوں اور لڑکیوں کی کلاسیں الگ ہوتی ہوں۔ نوجوان نسل کے برباد ہونے اور بگڑنے کے اسباب اور عوامل کی چھوٹی سے چھوٹی فہرست اگر آپ تیار کریں تو 2 چیزیں ضرور آئیں گے۔ نمبر 1، اسمارٹ فون کا بے بہانہ استعمال، آزادی جو چاہے آپ دیکھو، جو چاہے کرو،
اور نمبر 2 ہے مخلوط تعلیم. ایک آفت ہے یہ. اس سے پڑھائی بھی برباد ہوتی ہے, پڑھائی میں بھی یکسوئی نہیں رہتی. لڑکیاں لڑکوں کو دکھانے کے چکر میں رہتی ہیں, لڑکے لڑکیوں کو دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں. وہ تعلیم کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں ہو پاتی, اور اخلاق بھی برباد ہوتا ہے, دین بھی برباد ہوتا ہے. تو ایسے اداروں سے اپنے بچوں کو, خاص طور پہ اپنی بچیوں کو بچائیں کہ جہاں مخلوق تعلیم ہوتی ہے ایسا کوئی تعلیمی ادارہ دور ہے, دور بھیجیں. اور اگر وہاں ایسا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے تو فاصلاتی تعلیم کے کورس ہیں, گھر بیٹھے جو پڑھائی ہوتی ہے وہ کرائیں. مخلوق تعلیم ایک عذاب ہے. ایک مومن کے لیے بے شرمی کی انتہا ہے, بے غیرتی کی انتہا ہے کہ اس کی جوان بیٹی, اس کی جوان بہن سج دھج کر جا رہی ہے بے پردہ, اور وہ خوش ہو رہا ہے میری بچی پڑھنے جا رہی ہے, میری بچی فلاں ڈگری لے رہی ہے, چاہے اس کا دین جا رہا ہو چاہے اس کا اخلاق جا رہا ہو. آپ اکا دکا مثالیں پیش کر سکتے ہیں, فلاں کی لڑکی ہے, فلاں کا لڑکا ہے, وہ دیکھیے ایسا, وہ لیکن وہ بگڑا نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو لاکھوں اور ہزاروں مثالیں موجود ہیں اس سے ہم چشم پوشی کیوں کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں ایک ہی مثال دیکھتے ہیں؟ دنیا میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے زیادہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اور تیسری بنیادی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں اور تعلیم گاہوں میں بھیج کر بے فکر نہ ہو جائیں. یہ خیال رکھیں کہ وہ اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں, ان کے کنوینس کا نظم خود کریں, خود چھوڑ کر آئیں, ان کا کوئی بھائی چھوڑ کر آئیں. خاص طور پہ بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے کوئی بھائی جائے چھوڑنے, کوئی باپ جائے, کوئی چچا جائے, محرم رشتہ دار کوئی جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی سواری کا نظم کریں جہاں پر اجتماعی طور پر لڑکیاں جاتی ہوں, اجتماعی طور پر آتی ہوں. بیچ میں ایسا نہیں کہ آٹو میں بٹھا دیا چلے گئے, جیپ میں بٹھا دیا چلے گئے, بچی ہے, بڑی ہے, سمجھدار ہے, خود چلی جائے گی. یہ سب نہیں. یہ سب پھر بعد میں جب محیب نتائج ضرورما ہوتے ہیں پھر لوگ سر پکڑ کے پیٹتے ہیں کہ بتائیے اولاد بگڑی. اولاد نہیں بگڑی, بدبخت تو ہم بگڑے ہیں, ہماری خرابی ہے. اپنی بچوں کو نوجوانی کی عمر میں, یہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے جو اسکول اور کالج کی عمر ہوتی ہے, 8ویں کلاس سے لے کر یہ BA اور MA تک جو عمر ہوتی ہے, یہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے. یہ بگڑنے کے امکانات ہوتے ہیں. اس میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی تو پھر ہمارے جو نسل کا انجام ہوگا اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. پھر اسکول جا کر یہ چیک بھی کرتے رہے کہ ہماری بچی واقعی اسکول آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. بہت سی بچیاں ہوتی ہیں, آئے دن واقعات ہوتے ہیں, گھر سے پڑھنے کے لیے نکلی لیکن کلاس نہیں پہنچی, یا کلاس سے واپس گھر جانے کے لیے نکلی لیکن گھر نہیں پہنچی. عام طور پہ بھاگ گئی, زمانہ بگڑ گیا. ارے بھائی آپ کی ذمہ داری تھی ان کو چھوڑ کر آنا, اسکول سے پوچھنا, مینیجر سے پوچھنا کہ ہماری بچیاں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں, وہ آئی ہیں, کہیں گئی تو نہیں ہے, آج ہم نے بھیجا ہے. اچانک کبھی وزٹ کر لینا اسکول کی تاکہ بچیوں کو بھی احساس رہے ہمارے والد صاحب, ہمارے بھائی جان, ہمارے چچا جان کبھی بھی آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ نہیں کہ ہم نے اسکول بھیج دیا اپنے بچوں کو, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, اپنی بچوں کی ہم نے مدرسے اور اسکول کے حوالے کر دیا, ہماری ذمہ داری نہیں. گھر میں بھی ان کی تربیت ہمیں کرنی ہے. اور سب سے زیادہ مسئلہ ہے موبائل فون کو سنکرونائز کریں اپنے موبائل فون سے, تاکہ آپ جو ویڈیو دیکھیں ان کے ہاں پلے لسٹ میں آئے, اور وہ جو ویڈیو دیکھیں وہ آپ کے ہاں پلے لسٹ میں آئے. یا پھر سب سے بہتر ہے موبائل کو نوجوان لڑکیوں لڑکوں کے ہاتھ سے لے لیا جائے, اور موبائل سے جو کام وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں اسکول کا کام کرنا ہے, ہمیں کمپیوٹر سیکھنا ہے, گھر میں لیپ ٹاپ رکھیں اور گھر کی ایسی جگہ یا ایسے کمرے میں رکھیں جہاں لوگ آتے جاتے ہوں, جہاں سب کی نگاہ پڑتی ہو, اور ان سے کہیں یہ سیکھو. موبائل سے کچھ نہیں ہونے والا. موبائل میں آپ کی ٹائپنگ اسپیڈ تیز بھی ہو گئی, اس سے کوئی آپ ذریعہ آمدنی نہیں پائیں گے, اس سے کوئی آپ کو فائدہ دنیاوی نہیں ہوگا. لیپ ٹاپ میں آپ سیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا, آگے چل کے بھی فائدہ ہوگا. تو لیپ ٹاپ ان کے لیے نظم کریں, اور موبائل کا ریسٹرکٹڈ استعمال کرائیں. نیٹ کو بالکل یا تو بند کرائیں یا ریسٹرکٹڈ رکھیں کہ ہمارے سامنے گھر کی عورتوں کو بھی اس پر چاقو چوبند رہنا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں, کیا دیکھ رہی ہیں, کس سے چیٹ کر رہی ہیں. عام طور پہ ہوتا ہے کسی نوجوان لڑکی کا موبائل اٹھا کے کہ واٹس ایپ پہ لاک لگا رکھا ہے. بھائی کیوں لگا رکھا ہے؟ نوجوان لڑکے کا موبائل چیک کریں, واٹس ایپ پہ لاک لگا ہوا ہے, فیس بک پر لاک لگا ہوا ہے. کیوں لاک لگا رکھا ہے؟ کیا برائی چھپا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو میرے بھائی اور دوستو, یہ ذمہ داری ہے ہماری تربیت کرنا. وہی تربیت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تربیت کا لفظ انگلش زبان میں نہیں پایا جاتا. ہم لوگ جن کی تقلید میں باولے اور پاگل ہوئے جا رہے ہیں ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں تربیت کا لفظ. لوگ کہتے ہیں اپلفٹمنٹ, اپ برنگنگ, یہ کوئی ترجمہ نہیں ہے تربیت کا. تربیت خالص اسلامی اصطلاح ہے. اخلاق اور کردار کی اعلیٰ صفات سے مزین کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی اور دوستو. اور ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمارے بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں تو یہ دکھاوے کا شرمانہ جو ہوتا ہے, میں دنیا بھر کی حرکتیں کریں گے, سامنے ٹی وی چلا کر گانے بھی دیکھیں گے ایک ساتھ بیٹھ کر, لیکن کبھی جنسی مسائل پر بات نہیں کریں گے. لڑکیوں سے ان کی ماؤں کو, بڑی بہنوں کو جنسی مسائل پر بات کرنی چاہیے. دیکھو تمہیں پیریڈ آنے لگا ہے, اس کا یہ حکم ہے, اور دیکھو اب تم جوان ہو گئی, دیکھیں اس طرح کوئی لڑکے ہوتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, وہ ہوسی ہوتے ہیں, وہ بلا وجہ جال پھینکتے ہیں. یہ سب باتیں انہیں بتانی چاہیے.
یہ سب باتیں انہیں بتائیں. ایسے لڑکوں کو بھی بتانا چاہیے کہ تمہارا ایک ذمہ، تم اپنی راتوں کو نیند میں گزارو، اچھی کتابوں کے مطالعے میں گزارو، اللہ کی عبادت میں گزارو، اور چیزوں میں مت گزارو. اور یہ جو تم بول رہے ہو، یہ ایک لفظ بھی تم کسی کو لکھ کر بھیج رہے ہو، اللہ کے ہاں ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر باس پرس کرے گا. تو میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں. اور ایک آخری ہماری ذمہ داری والدین کی یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے رو رو کر دعائیں مانگیں. جب سے ہمارے اوپر مادیت کا غلبہ ہو گیا ہے، دنیا کا غلبہ ہو گیا، جہاں پیسے آتے ہیں وہاں تو ہماری زبانیں چلتی ہیں دعاؤں کے لیے، لیکن آخرت کی دعائیں ہمارے لیے نہیں مانگی جاتی. تو اپنے بچوں کے لیے آخرت کی دعا مانگیں، ایمان کی دعا مانگیں، استقامت کی دعا مانگیں، کردار کی راستی کی دعا مانگیں. یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو امام المتقین بنا، ان سے دین کی خدمت لے، ان کو اچھا اور سچا مسلمان بنا. تو میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں، آج جو لڑکیوں کے ارتداد کے واقعات ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ان کی جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ ہائپربولک ہے، بہت زیادہ ایگزیگریٹڈ ہے، بہت زیادہ اس میں مبالغہ کیا گیا ہے. لیکن بہرحال ہمیں ساودھان ہونے کی ضرورت ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا نظم کریں، ان کے دینی مستقبل کی فکر کریں. اس کے بغیر شاید ہماری آخرت میں اپنی نجات بھی مشکل ہو جائے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 3 چیزیں جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. اس نے بتایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے. تو میرے بھائی اور دوستو اور ساتھیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں جو ثواب کا سلسلہ ملنے کا ہے وہ ختم نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.